بعض گھرانے ایسے جہاں دوپہر کا کھانا تک پکتا ہے. یہ شرم کی بات ہے. وہ باپ بے شرم کہ اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کے سامنے وہ گھر میں کھانا کھا رہا ہے. جب وہ کھانا ہے وہ لوگ جو رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے اپنی دکانوں پر پردے لٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ بے شرم لوگ ان کے وہاں آئیں اور بے شرمی کے ساتھ ان کے وہاں چپکے سے کھانا کھائیں تاکہ دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں. یاد رکھیے آپ 1 نہیں 10 نہیں بلکہ 20 پردہ لگا دیجئے، لیکن یاد رکھیے اس بات کو دل میں رکھیے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کتنے بھی پردے لگا دیجئے. اما بعد، افضا آن لائن چینل پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے. آج اس چینل کے ذریعے جو مہینہ مبارک، مہینہ عظمت والا مہینہ چند دنوں کے بعد آ رہا ہے، اس کے تعلق سے کچھ فضائل اور کچھ باتیں آپ سبھی حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتیں جو آئیں ان پر روزے بھی فرض کیے گئے. اور آگے روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تمہارا اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جاؤ. در حقیقت روزہ کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، اس کی مشق کرانا چاہتے ہیں. اور انسان روزہ رکھ کر گویا کہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری خواہش، انسان یہ روزے دار جو ہوتا ہے وہ ایک گویا کہ کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے کہ ہماری خواہش اصل نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ حکم خداوندی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ اصل ہے، خواہش اصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ دار جو ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے سے پہلے وہ ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں، مثلا کھانا ہے اور پینا ہے اور بیوی وغیرہ وغیرہ، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں. ایک پریکٹس بھی ہے کہ اس مہینے ہمیں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا تاکہ مزید جو 11 مہینے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کی تو بدرجہ اولا وہ بچنا شروع کر دے گا. جو انسان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا وہ بچ ہی جائے گا. تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. آپ حلال چیزوں سے بچیں گے تو اس کے ذریعے آپ پھر اس کے بعد جو مزید 11 مہینے ہیں تو اس میں آپ حرام چیزوں سے بھی آپ کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. اور اس روزے کے تعلق سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ جو عبادات ہیں وہ اور جو نیک کام ہیں 10 سے لے کر 700 اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عظیم شان عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کو ساری عبادتوں سے الگ کر دیا، اس کو مستثنیٰ کر دیا. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ بندہ میرے لیے کھانا اور پینا چھوڑ رہا ہے، میرے لیے حلال چیز جو اس پر حلال تھی وہ میرے لیے صرف چھوڑ رہا ہے، لہذا میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا. ارے کتنا بڑا انعام ہے. سارے فضائل جو مزید بیان کیے گئے وہ ایک طرف اور یہ فضیلت ایک طرف، یہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دیں گے تو ایک فضیلت ہی کافی ہے. لیکن بے شمار فضائل رمضان کے تعلق سے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. فرمایا گیا کہ روزہ دار جو ہوتا ہے وہ ہر وقت عبادت میں رہتا ہے. وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، تو وہ ہر وقت عبادت میں رہتا ہے. اس وجہ فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے، تمہاری کوئی برائی کرے، تم سے کوئی لڑائی کرے تو اس کا جواب مت دو، اس سے کہ تم روزے سے ہو.
کیونکہ اگر ہم کسی کی برائی کریں گے، کسی سے غیبت کریں گے، جھگڑیں گے، تو پھر روزہ خامخواہ مقروض ہو جائے گا۔ یہ وہ روزہ ایک ایسا عظیم الشان روزہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس طرح قرآن شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اسی طرح روزہ اپنا روزہ داروں کے لیے سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش انشاءاللہ قبول بھی کی جائے گی۔ یہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ فرمایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن اس میں جو داخلے کے وقت روزے داروں کو جو ایک خصوصی ایک دروازہ عنایت کیا جائے گا وہ ریان کا دروازہ ہے، جس کا ریان نام ہے، اور اس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار کے بارے میں ایک اور فضیلت آئی کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہی ہوتی ہے۔ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، اور دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے ایک مظلوم کی دعا۔ تو یہ روزے کے وہ فضائل ہیں، تو انسان پر تو روزے فرض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے بھی اس کے لیے مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو تاکہ صحت مند رہو، اور جس طرح انسان، ایک مسلمان، ایک مومن اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اسی طرح اس جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے نکالنی چاہیے۔ اور اب تو طبی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ روزہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے۔ تو طبی اور ڈاکٹر جو حضرات ہیں وہ اس کو ثابت کریں نہ کریں، لیکن جب حضور نے فرما دیا تو پھر اس کے آگے کسی ڈاکٹر کی بات اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ روزہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو یہ گویا کہ ایک چیز اور مزید ایک چیز بڑھ گئی۔ تو بہرحال روزے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک اور فضیلت جو روزے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی حدیث یہ ہے کہ حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر روز روزے داروں کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے، میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھی خصوصیت فرمائی گئی کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن تک غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور 5ویں آخری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ رمضان شریف کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آخری جو رات ہوتی ہے اس میں سارے روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، انہوں نے پوچھا کیا یہ شب قدر والی رات ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے پر اس کو پوری اجرت دے دی جائے۔ یہ وہ فضائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمل کرنے والوں کے لیے ایک فضیلت کافی ہے، اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے انبار ہو فضائل کا اور وعیدوں اور وعیدیں ہوں، لیکن جب اس کو نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ وہ فضائل ہے کہ ایک طرف مچھلی دعا کرتی ہے، دوسری طرف ایک اور حدیث فرمایا گیا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ فضائل ہیں۔ ایک طرف تو روزہ فرض ہے، دوسری طرف یہ فرائض ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک، اور ایک اور فضیلت ہے کہ اس مہینے میں ہر نیکی فرض کے برابر کر دی جاتی ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے یہ ایک اہم نیکی، پھر مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہیں، اور جنت میں جو اعزاز ہوگا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور پھر وہ ریان کے دروازے سے داخل ہو۔ یہ عظیم دولت، یہ ایک زبردست فضائل جو بیان کیے گئے، اس کے علاوہ بے شمار فضائل، اس وقت نہیں ہے میں مزید بیان کرتا، لہٰذا یہ وہ فضائل ہیں، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو فرض ہی ہیں،
ہمیں رکھنا ہے ہی ہے، نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوگا، لیکن ایک طرف فضائل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ حضرت حضور نے ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا تو ہم لوگ فوراً قریب ہو گئے، تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسرے درجے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا کہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی، تو حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سننے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ جب میں پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بددعا دی کہ جو وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو حضور نے اس پر آمین کہا۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ کہ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور اسے جنت میں داخل نہ کرائے، اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائے، تو میں نے کہا آمین۔ ذرا تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور دعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل امین بددعا کر رہے ہیں اور حضور آمین کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ جس کے بارے میں جبرائیل یہ کہہ رہے ہو کہ وہ ہلاک ہو تو پھر اور حضور اس پر آمین کہہ رہے ہوں تو اس کی ہلاکت پر کوئی شک رہ سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں دھڑلے سے روزہ رکھتے نہیں ہیں، کھاتے اور پیتے، ہاں اگر کوئی عذر ہے اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو بہرحال اگر کوئی اس کا ایسا عذر ہے جو ہمیشہ رہے گا اور ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو اس کے لیے وہ شکل ہے کہ وہ فدیہ دے، اور اگر کوئی ایسا عذر ہے جو فی الحال ڈاکٹروں نے منع کیا ہے تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سڑکوں پر اور چوراہوں پر مسالے بھی کھا رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ بعض گھرانوں میں حتیٰ کہ بعض گھرانے ایسے جہاں دوپہر کا کھانا تک پکتا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، وہ باپ بے شرم کہ اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کے سامنے وہ گھر میں کھانا کھا رہا ہے، جب وہ کھانا کھائے گا تو اس کے بیٹے پر کیا اثر پڑے گا؟ فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے کہ آپ بھی کھا رہے ہو، بچہ یہ سمجھ رہا باپ میرا روزہ نہیں رکھ رہا تو ہم کیوں رکھے، پھر اس کے بعد اس کا پوتا ہوگا وہ بھی دیکھے گا اپنے دادا کو، وہ بھی نہیں رکھے گا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو کھلم کھلا اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رمضان کا روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے اس طرح کا مذاق کرنے والا وہ کفر تک یہ مذاق اس کو پہنچا دے گا۔ اور پھر یہ جو حدیث ہے وہ ہلاک کو جبرائیل السلام بددعا کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کو کسی نے باندھ دیا، جب ہمارے گھر میں نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، بالکل ماحول بالکل ایک وحشت ناک بنا ہوا ہے، قبرستان بنا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہمیں چڑیلے نظر آئیں گی، ہمیں بھوت پریت نظر آئیں گے۔ پھر ہم جائیں گے عاملوں کے پاس کہ ہمارے گھر میں یہ جنات ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو لوٹے گا اور آپ وہاں لٹائیں گے، لیکن اصل جو مرض ہے وہ آپ نہ اس کو بتا رہے ہیں اور نہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اصل مرض کیا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے یا آپ کے سر میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے اور پٹی آپ پیر میں باندھ رہے ہیں، علاج کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ پورے گھر میں تعویذ نہیں بلکہ تعویذوں کا انبار لگا لیجئے، لیکن اگر گھر میں تلاوت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، کوئی روزہ دار نہیں ہوگا اور اسلامی احکام پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر برکتیں نہیں آئیں گی۔ جب برکتیں نہیں آئیں گی تو پھر اسی طرح ہمیں چڑیلے اور بھوت اور پریت یہ نظر آئیں گی، پھر آپ عاملوں پر لٹائیں گے اور عاملوں آپ کی جیبوں کو خالی کرائیں گے۔ اس لیے خوب یاد رکھیے۔ اور بہت بے شرم ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے اپنی دکانوں پر پردے لٹکا دیتے ہیں
تاکہ وہ بے شرم لوگ ان کے وہاں آئیں اور بے شرمی کے ساتھ ان کے وہاں چپکے سے کھانا کھائیں تاکہ دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں۔ یاد رکھیے آپ 1 نہیں 10 نہیں بلکہ 20 پردہ لگا دیجئے، لیکن یاد رکھیے اس بات کو دل میں رکھیے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کتنے بھی پردے لگا دیجئے آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ روزے بنائے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور کام بہت پڑ جاتا ہے تو بھائی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ آپ بہت ساری تقریبات کے لیے بہت مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے بھی تیاری کیجیے اور یہ تہیہ کیجیے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کام کو کم کر دینا ہے۔ ایک صاحب نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ ہم کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں اور وہاں نکلنے کے بعد پیاس بڑی شدت سے لگتی ہے اور اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری جان نکل جائے، تو انہیں فرمایا کبھی تم کو روزہ رکھنا ہے اور جب مرنے لگنا تو روزہ توڑ دینا۔ اس وقت تو روزہ بہرحال توڑنا واجب ہے، پھر دوسرے دن رکھنا، پھر اگر مرنے لگنا تو پھر توڑ دینا، تو روزہ تو رکھنا ہی، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ بہرحال بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھلے عام اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی واقعی عذر ہے تو گھر میں چپکے سے کھائیں، اس طرح ہم کھلے عام نہ کھائیں، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ روزہ فرض ہے، جس طرح اس کے بے شمار فضائل بیان کر دیے گئے تو اس کے سامنے ایک بڑی دردناک وعید بھی سامنے آ گئی، اس کی ہلاکت کی بددعا کی گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی صحت پر اور اپنی تندرست پر اتراتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، جو ذات آپ کو صحت دے سکتی ہے، مال دے سکتی ہے، وہ ذات آپ سے صحت لے بھی سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک عام رواج بن گیا ہے، باپ بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بیٹا کس طرح جب وہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا نالائق باپ، بے شرم باپ وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اپنے باپ اپنے اولاد کے سامنے وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے بے شرم، تو ظاہر ہے لڑکا بھی اسی طرز پر جائے گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بات ذرا تلخ ہو گئی، یہاں مجھے غالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ رفیع و غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ بہرحال چند باتیں تھیں، چند فضائل تھے جو میں نے بیان کر دیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو ہم سمجھائیں کہ بھائی اللہ کے لیے آپ روزہ رکھیے، بڑی دردناک وعید ہے، ہلاکت کی بددعا کی گئی ہے، تو بہرحال اس کے لیے آپ اگر کوشش کریں اور اس کو سمجھائیں انشاءاللہ وہ بھی روزہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک جیسے ایک عظیم اور بابرکت اور عظمت والا جو مہینہ جو ہم پر آ رہا ہے، مولا کریم ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی اہتمام کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، تلاوت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں رمضان کے متعلق چند مسائل کے تعلق سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔